السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ سب سے پہلے تو آج جمعۃ المبارک ہے اور آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسلامی سال بھی نیا شروع ہو گیا ہے، اس کی بھی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اللہ تعالیٰ یہ سال جو ہے ہمارے لیے آسانیوں کا سال ہو، اور جو آفت پوری دنیا پہ آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس آفت کو ہم پہ سے ٹال دے اور ہم سب کی مشکلوں کو دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا جو ولاگ ہے وہ بیسکلی کوئی خاص نہیں ہے، تو کسی ٹاپک پہ تو بس وہی روٹین دن کا آغاز ہوا تھا۔ تو جمعہ تھا آج، اور فرائیڈے والے دن ویسے ہی میں تھوڑا جلدی جاگتی ہوں کیونکہ جمعے کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے اور ناشتہ واشتہ بھی۔ تو ساس سسر کو میں نے ناشتہ دے دیا تھا، بچے بھی ناشتہ اپنا کھا رہے تھے اور میں اپنا یہاں پہ ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں۔ تو جو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں وہ بھی میں ساتھ وہی میں بھی کھا لیتی ہوں، کوئی میں اپنے لیے کوئی اسپیشل نہیں بناتی کچھ بھی۔ تو آج بچوں کا تھا بریڈ کھانے کا موڈ، تو میں نے کہا چلے میں بھی بریڈ کھا لیتی ہوں۔ میں کچھ اپنے لیے اسپیشل نہیں بناتی، جو بچے پسند کریں میں بھی ساتھ وہی چیز کھا لیتی ہوں ان کے ساتھ ہی مل کے۔ تو چائے میں نے بنا لی تھی اور بریڈ میں نے بچوں کی بنا کے دے دی تھی، وہ اپنا ناشتہ کر رہے تھے اور میں بھی کر رہی ہوں۔ ساس میری نے بریڈ کھانی نہیں تھی، انہوں نے اپنے لیے کلچا وغیرہ منگوا لیا۔ تو بس میں نے کہا میں بھی بیٹھوں ناشتہ کروں، پھر اس کے بعد نہا دھو کے پھر جمعے کی تیاری کرنی تھی۔ آج جمعہ ہے اور نماز آپ کو پتہ ہے وہ تو کسی صورت بھی کوشش کرتی ہوں کہ نہ مجھ سے چھوٹے، اور آپ کو بھی ضرور باقاعدگی سے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے نماز پڑھنے میں آپ کو، 5 نہیں تو تب بڑی ہی چھلانگ لگا لو، 5 نہیں تو 6 نہیں 7-8 منٹ، اس سے زیادہ تو نماز پڑھنے میں ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اس لیے کوشش کیا کیجئے کہ کاموں کو کہا کیجئے کہ میرے لیے نماز ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا نماز کا یا کچھ نہیں ملا، تو ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو ٹائم نہیں ملا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں، آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ آپ اس کے آگے سجدہ کر سکیں۔ اس لیے جب اس کے لیے کہ آگے جا کے آپ کے دلوں پہ اس چیز کی مہر لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ سجدوں کی چھین لے کوالٹی، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آج وقت ہے اور اپنی عبادتوں کو ضرور پورا کیا کیجیے۔ جہاں پہ دن بھر میں سب کام کاج آپ کرتے ہیں، جو بھی میرے بہن بھائی ہیں سب ساتھ نماز کو لازمی کیا کیجیے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہر چیز کی معافی ہے لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ سب سے پہلا سوال ہی ہم سے نماز کا پوچھا جائے گا تو پیچھے کیا رہ گیا۔ اس لیے سب کاموں کو چھوڑ کے جب بھی آپ اذان کی آواز سنا کیجئے تو دوڑیا کیجئے نماز پڑھنے کے لیے، کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور نماز کو ضروری کریں کہ نماز بہت ضروری ہے ہر چیز سے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو ہے یہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو نواسۂ رسول تھے کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی، لیکن انہوں نے اپنے نماز کو، اپنے دین کو، اپنے اللہ کو راضی کیا، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہاں انہوں نے کیا کیا دین کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں اچھا، وہ نہیں اچھا، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اللہ کو کیا کیا اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو مت انگلی اٹھا کے کچھ کہیں۔ تو بس آج کا یہیں تک، میں نے آپ کو کچھ باتیں میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کر دوں جن کے اوپر میں عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں بڑی پابند ہوں یا میں فلان ہوں، لیکن میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میں قرآن پاک پڑھوں، نماز پڑھوں، اپنی یہ تمام عبادات کو باقاعدگی سے ادا کرتی رہوں، کیونکہ باقی تو دنیا کے کام چلتے ہی رہنے، وہ تو ساری زندگی نہیں رکتے، لیکن یہ جو وقت ہے آج یہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس وقت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ضرور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دعا مانگے گڑ گڑا کے کہ اتنی بڑی ہم لوگوں پہ آفت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفت سے بچا لے، ہمیں ٹال لے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو، ہمارے ہمسایوں کو، ہمارے پیاروں کو، اپنے لیے، سب کے لیے۔ اور جب بھی دعا مانگیں سب سے پہلے آپ دوسروں کے لیے مانگا کریں، اپنے لیے سب سے آخر میں مانگا کریں،
کیونکہ آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، دوسروں کے لیے اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا کرے گا. اس لیے پہلے دوسروں کا اور پھر اپنا. بس یہی میرا میسیج تھا آج کا. اور بس نماز پڑھ کے جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں. میرے بچوں نے بھی نماز وغیرہ پڑھ لی ہے، کیونکہ اگر میں پڑھتی ہوں میں اپنے بچوں کو بھی باقاعدگی سے کہتی ہوں کہ آپ ہی بیٹے ضرور پڑھا کریں، مس نہ کیا کریں. اور اس کے بعد پھر میں کھانے وغیرہ کی تیاری کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ میرے بچے اکیڈمی جا چکے تھے. اور میں واشنگ لگانا شروع ہو گئی. کپڑے وپڑے میں نے دھو کے ڈال دیے تھے اپنے. تو اس کے بعد ہسبینڈ آج جلدی آ گئے تھے گھر آفس سے فری ہو کے. تو میں نے کہا چلیں پھر میں آج بچوں کا دل تھا کافی دن سے، وہ ایک ہی طرح کے آپ کو پتہ ہے گوشت اور چیزیں کھا کھا کے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کا کافی دل تھا آج بریانی کھانے کا. اس کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو تہہ والی بریانی بناتی ہوں وہ ریسیپی میں نے ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی وہی ریسیپی ہے میری بریانی کی تہہ والی کہ جو میں بناتی ہوں. اور یہ بہت بہت مزے کی بنتی ہے، چٹپٹی سی. اور بچے بھی یہی کہتے ہیں ماما ذرا اسپائسی سی بنانا. تو پھر میں نے آج بریانی بنا لی چکن کی. تو یہ بڑی مزے کی بنتی ہے، بہت مزے کی. آپ ضرور بنائیے گا اور میرے چینل کو ضرور لائک کیا کیجئے، کمنٹس کیا کیجئے. مجھے مجھے آپ کے کمنٹس کی بہت ضرورت ہے. اور میرے چینل کو ضرور شیئر کیا کیجئے میری ویڈیوز کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے. اور میرے انسٹا پیج بھی اگر کوئی مجھے ادھر آ کے فالو کرنا چاہتا ہے تو مجھے ادھر بھی آ کے میرے سے بات چیت کر سکتے ہیں آپ. اور بس مجھے دعاؤں میں بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. تو بس میں نیشنل بریانی مسالے سے بریانی بناتی ہوں، اور ساشے میں صرف یوز کرتی ہوں، کیونکہ باقی تمام جتنے بھی مسالے ہیں میں زیادہ تر گھر کے مسالے ڈالتی ہوں. اور تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے میں یہ ساشے ایک ڈال لیتی ہوں بریانی مسالے کا، کہ تھوڑا سا ٹیسٹ آ جائے. ٹماٹر میں نے ایک بڑے سائز کا ڈال دیا تھا، تمام مسالے وہی ڈال دیے تھے جو روٹین کے ہیں، اور ایک نیشنل کا میں نے ساشے ڈال دیا تھا. اور اس کی میں پراپر پوری ریسیپی نہیں دوں گی آپ کو، کیونکہ یہ میرے چینل پہ آلریڈی اس کی ریسیپی ہے. تو یہ جو تھوڑا بہت تھا میں آپ کو دکھا رہی تھی، کہ میں نے کہا چلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آج میں نے کیا بنایا. تو بس یہی بریانی شریانی بنا رہی تھی میں، اور ساتھ ساتھ باقی کام. ہسبینڈ آج آ گئے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بس. اور جب وہ آ جائیں پھر تو سمجھے کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نظر نہ لگائے، سے تندرستی دے ان کو. وہ ماشاءاللہ سے ایسے ہیں کہ وہ کہیں گے بس سب کام چھوڑ دو، اور بچے ہوں اور گھر ہوں، بس ہم لوگ بیٹھیں گپے ماریں، بس یہی کام ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے کام بھی ضروری ہیں، کام رکتے نہیں ہیں، وہ تو کرنے ہی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں بچوں کو بھی اتنی بھوک لگی تھی، کھانے کا ٹائم تھا کہ آج میں نے کھانا بھی لیٹ بنانا شروع کیا تھا. اور کوئی درمیان میں نے چائے کا بھی نہیں کیا کچھ، کیونکہ ٹائم ہی نہیں تھا. آج بالکل بھی 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں تھا میرے پہ. 2 دن سے اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، اتنی بارشیں ادھر. تو میں نے کہا آج تھوڑا سا ہلکی سی دھوپ نکلی تو میں نے فوراً واشنگ لگانے کی. میں کہا اس سے پہلے کہ بارش ہو جائے دوبارہ سے، موسم کا پتہ نہیں ہے، تو پہلے میں اپنے کپڑے اوپر سمیٹ لوں پہلے. اس لیے میں نے پہلے میں نے ویٹ کیا، تقریباً میں نے جمعہ گزار کے میں نے پھر پڑھی ہے، اور پھر میں نے واشنگ لگائی ہے. تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ دھوپ شوپ نکل آئی ہے تو میں نے فٹافٹ واشنگ لگا دی. میں پہلے یہ سمیٹ لوں، زیادہ نہیں میں کپڑے اکٹھے کرتی، میں تقریباً 1 دن کے بعد واشنگ لگا دیتی ہوں. کیونکہ میرے بچے ہیں، روز صبح شام کپڑے ان کے اترتے ہیں، ہسبینڈ کے ڈیلی چینج ہوتے ہیں، میرے ڈیلی چینج ہوتے ہیں. تو اب یہ جو تھوڑے بہت کپڑے سوکھ گئے تھے میں اب سمیٹ رہی تھی. تو صرف اتنے سے نہیں تھے، اور بھی تھے میرے کپڑے، لیکن وہ بھی ڈرائی نہیں ہوئے تھے، تو میں نے ابھی چھت پہ ہی رہنے دیے تھے. میں نے کہا ذرا ڈرائی ہو لیں تو پھر میں اتارتی ہوں. لیکن جو ہو گئے تھے میں نے کہا چلے میں وہ ساتھ ساتھ سمیٹ لیتی ہوں. ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کام کر لو، سمیٹ لو تو کام جلدی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ لٹکا دیں، اچھا ابھی کرتی ہیں، ابھی کرتے ہیں، ابھی اٹھاتے ہیں، تو پھر بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے، پھر سستی سی آ جاتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا. اس لیے میں نے کہا چلے میں پہلے جیسے وہ بھی گوشت وغیرہ چاول وغیرہ ہو رہے ہیں تو میں اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لوں فٹافٹ، تاکہ میرا کام ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم نے کھانا وانے کی ڈنر کی تیاری کرنی ہے، کھانا کھانا ہے. بچوں کی بڑی بھوک لگی تھی، تو بس اب یہ کپڑے وپڑے میں نے سمیٹ لیے ہیں سارے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ڈنر کی تیاری پہ ہوں.
اور ساس سسر کو میں نے بھیج دیا تھا. سسر دراصل میرے چاول وغیرہ نہیں پسند کرتے کیونکہ وہ استھما پیشنٹ ہے، تو اس لیے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کھاتے جس سے ان کو مسئلہ ہو جائے تھوڑا سا بھی. تو وہ روٹی وغیرہ کھاتے ہیں اور میری ساس کھا لیتی ہیں رائس. اور بچے بھی بڑے مزے سے کھا رہے تھے اور میرے ہسبینڈ سرو کر رہے تھے سب کو، کیونکہ میرے ہسبینڈ مجھے ٹینشن نہیں ہوتی ہے اس بات کی کہ جب میرے ہسبینڈ میرے ہوتے ہیں پاس. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بچوں کو اکیلے کھانا نہیں کھانے دیتے، نہ ناشتہ نہ کھانا. ناشتے کی تو چلو مجبوری ہوتی ہے، وہ آفس ہوتے ہیں، لیکن جب وہ چھٹی والے دن ہوتا ہے تو مسٹ بچوں کے ساتھ ہے اور کھانا بھی بچوں کے ساتھ ہے. اور وہی سب کو کھانا ڈال کے دیتے ہیں بچوں کو، وہی سب کچھ کرتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں مینیج کرتی اس معاملے میں. ان کو بہت ہوتا ہے کہ بس میں اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے کھلاؤں. ان کے اندر اس چیز کا بہت کریز ہے کہ وہ بس بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے کسی صورت بھی. کہیں پہ بھی جانا ہو بچے ساتھ، کچھ بھی کرنا ہو بچوں کو تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اکیلا چھوڑتے. اس معاملے میں ہوں کہ مجھے ٹینشن نہیں ہوتی کہ میرے بچوں کا دھیان رکھنا ہے. میرے ہسبینڈ ہیں وہ ماشاءاللہ سے ان چیزوں میں مینیج کر لیتے ہیں بچوں کے. نہیں تو بڑے میں نے ایسے بھی مرد دیکھے ہیں جو بالکل بچوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں تو بیویاں کام کر رہی ہیں تو ہم تھوڑا بچوں کا دھیان رکھ لیں. لیکن یہ شکر اللہ کا کہ میرے ہسبینڈ سنبھال لیتے ہیں بچوں کو. تو بس اب سارے اپنا اپنا کھانا مزے سے کھا رہے تھے اور بہت بہت مزے کی بریانی بنی تھی. اتنی ٹیسٹی تھی کہ میں اب اپنی کیا تعریف کروں. آپ خود بنائیے گا اور مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے. اس کی کلر دیکھیں، اس کی لک دیکھیں بریانی کی کہ کتنی خوبصورت آئی ہے. اور ساتھ میں نے کولڈ ڈرنک منگوا لی تھی ٹھنڈی. تو بس یہی تھا آج کل. تب تک ملتے ہیں. اللہ حافظ.